اور اب آپ کچھ لاس لیے چلیں جہاں پہ بلاول بھٹو اب سے کچھ ہی لمحے میں خطاب کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو. وہ مائک بھی لے ہو، وہ مائک بھی لے ہو. چل رہا ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو گیا. السلام علیکم. نعرے بھٹو. آج میں ایک بار پھر ڈیامر آیا ہوں اور پچھلی دفعہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا وہ بھی الیکشن مہم کے سلسلے میں تھا. پچھلے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان سے سب سے زیادہ ووٹس لیے تھے، مگر افسوس کے ساتھ دور کچھ اور تھا، سلیکشن کا زمانہ تھا اور ہم سے 9 سیٹیں چھینے گئے تھے. اب میں واپس آیا ہوں، بلتستان سے ہو کے ڈیامر پہنچا ہوں. کل انشاءاللہ ہم گلگت پہنچیں گے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس جوش، جذبہ اور محبت کے ساتھ آپ نے ہمارا اس دفعہ استقبال کیا ہے وہ پچھلی دفعہ سے بہت زیادہ اور محبت اور جوش اور ولولہ مجھے نظر آ رہا ہے، اور حالات بھی کچھ اور ہے. میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ کوشش کر رہے ہوں گے جن کا عوام کا اعتماد نہیں ہے، وہ سیاسی جماعتیں جو عوام دشمن سیاست کرتے ہیں، جو غریب دشمن منشور رکھتے ہیں، وہ عوام کی طرف نہیں دیکھ رہے. وہ اپنا مینجمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی صرف اور صرف گلگت بلتستان کے عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس عوام کا اعتماد ہے اور انشاءاللہ تعالی 7 جون کو عوام کی طاقت سے، قائد عوام نے کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو انشاءاللہ تعالی 7 جون کو عوام گلگت بلتستان میں اپنا طاقت دکھائیں گے، جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ منتخب کروائیں گے. انشاءاللہ تعالی 7 جون کو آپ بڑی تعداد میں نکلے، آپ تاریخی تعداد میں نکلے، تیر پہ مور لگائے، میرے امیدواروں کو منتخب کروائے، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے حکومت بنا کے دکھاؤں گا. ہمارا ساتھ، ہمارا تعلق صرف سیاسی نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اور یہاں کا عوام کا 3 نسلوں کا ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ساتھ ہمیشہ رہے گا. آپ نے گلگت بلتستان کے عوام نے قائد عوام کے ساتھ دیا تھا اور آپ نے اپنی قسمت تبدیل کر لیا تھا. آپ نے
قائد عوام کا ہاتھ تھاما تو آپ نے گلگت بلتستان سے ایف سی آر کا نظام کا خاتمہ کیا, سرداری نظام کا خاتمہ کیا, اور یہاں کے عوام کو اپنے حقوق دلوائے تھے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے غریب عوام کا آواز تھا, اس ملک کے پسماندے علاقے کا نمائندہ تھا. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کو محنت کا صلہ دلوایا. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دلوائے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دکھا دیا تھا کہ جب آپ کسی ملک کا پسماندہ طبقہ کا معاشی ترقی کا بندوبست کرتے ہو تو پورا ملک کا معیشت اٹھ جاتا ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جب شہید کیا گیا تو وہ آمرانہ قوتیں سوچ رہے تھے کہ قائد عوام کے جانے کے بعد گلگت بلتستان کے عوام, پسماندہ علاقے کے عوام, غریب عوام, کسان, مزدور, نوجوان لاوارث ہو جائیں گے. ان کے لیے آواز اٹھانا کوئی نہیں رہے گا. اور جب غریب کے لیے, عوام کے لیے آواز اٹھانے والے نہیں ہوں گے تو وہ اپنے مرضی کے کریں گے. مگر یہ ان کی بھول تھی کہ ایک نہتی لڑکی نے اپنی للکار سے ایک نہیں 2 آمروں کو للکاری تھی, ان کے حکومتیں گرائے. اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جب یہ پرچم تھامی, جب یہ علم تھامی تو 30 سال کی جدوجہد کی. اور اس 30 سال کی جدوجہد میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے تاریخ رقم کی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں کہتے تھے کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. اس لیے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو غریبوں کی نمائندہ تھی, غریبوں کی آواز تھی, اور غریبوں کی خدمت اپنی پوری زندگی کرتی رہی. تو پھر وہی سازشی عناصر نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی شہید کیا. ان کا یہ خیال تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو اگر شہید کیا جائے تو پھر اس پرچم کو تھامنے کے لیے کوئی نہیں رہے گا. یہ ان کے بھول تھا, اور صدر زرداری نے ان کو غلط ثابت کر دیا تھا. صدر زرداری نے جب وہ پہلی دفعہ اس ملک کا صدر بنا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 30 سال کی جدوجہد کو عملی طور پہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قائد عوام کے منشور پہ عمل درآمد کی. 1973 کانسٹیٹیوشن کو 18ویں ترمیم کے صورت میں بحال کیا, اور اب میں نے اور آپ نے اس 18ویں ترمیم کے جو آئینی تحفظات ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام کو دلوانا ہے. صدر زرداری نے جب وہ پہلے دفعہ صدر بنا تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں قائد عوام کا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ عملی طور پہ ملک بھر میں اس پہ عمل درآمد کی. اور انشاءاللہ تعالی آنے والے بجٹ میں ہم اسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اضافہ کریں گے. جب صدر زرداری نے پہلے دفعہ صدر پاکستان بنا تو 18ویں ترمیم کے ساتھ ساتھ NFC ایوارڈ کے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ سی پیک کا بنیاد
رکھا اور گوادر پورٹ کو چین کے حوالہ کر دیا تھا، جس نے پورے پاکستان میں معاشی ترقی کا ایک راہ کھول دیا تھا۔ اب کافی ایسے سیاسی جماعتیں ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے صوبہ میں یہ کیا وہ کیا۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی کیا وہ صرف اور صرف صدر زرداری کی وجہ سے۔ اگر انہوں نے کوئی میٹرو شیٹرو بنائے، کسی ایک شہر میں کوئی ٹرین شین چلایا، تو وہ اس لیے کہ صدر زرداری کی 18ویں ترمیم کی وجہ سے، صدر زرداری کی NFC ایوارڈ کی وجہ سے آپ کو یہ مسائل ملے کہ آپ یہ ترقیاتی منصوبے کروا سکتے تھے۔ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ اگر صدر زرداری سی پیک نہیں لے کر آتا تو کہاں سے یہ اورنج ٹرین بنا کے دلوا دیتے اپنا شہر کو؟ یہ صرف اور صرف صدر زرداری کی وجہ سے صوبے کو جو معاشی طور پہ طاقت دیا گیا، تو وہ کسی صوبہ نے ٹرانسپورٹ پہ دھیان دیا تو کسی دوسرا صوبہ میں صحت کا جال بچا دیا۔ یہ سب اصل میں کریڈٹ صدر زرداری کو جاتا ہے۔ اور اسی صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو نہیں بھولا۔ جب صدر زرداری پہلی دفعہ صدر بنا تو سب سے بڑھ کر گلگت بلتستان کو شناخت دیا، نام دیا۔ صدر زرداری کے صدارت سے پہلے اس علاقہ کو ناردرن ایریاز کہا جاتا تھا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے، یہ آپ کا کامیابی ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کا نام رکھ کے ان کا یہ شناخت دلوا دیا تھا۔ اسی ڈیامیر میں صدر زرداری کے دور میں یہ ڈیامیر بادشاہ پہ جس طریقے سے چلاس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جلسے سے خطاب۔ پچھلے انتخابات میں پیپلز پارٹی سے 9 نشستیں چھینی گئیں۔ پیپلز پارٹی کو عوام کا اعتماد حاصل ہے۔ ساتھ ساتھ آمرانہ قوتیں سمجھتی تھیں گلگت کے عوام غریب لاوارث ہو جائیں گے، مگر یہ ان کی بھول تھی۔ محترمہ روزگار لے کر آئی تھیں، پھر ان کو بھی شہید کیا گیا۔ آنے والے بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کیا جائے گا۔ آپ نے قائد عوام کا ہاتھ تھاما تھا تو آپ نے قائد عوام کا ہاتھ تھام کر بہت بڑی خدمت کی تھی۔ سرداری نظام کا خاتمہ کیا، عوام کو حقوق دلوائے تھے۔ قائد عوام آپ کا نمائندہ تھا۔ 7 جون کو آپ بڑی تعداد میں نکلیں، تیر پر مہر لگائیں، انشاءاللہ آپ کے لیے حکومت بنائیں گے۔ گلگت بلتستان میں 7 جون کو اپنی طاقت دکھانی ہے۔ ہمارے پاس عوام کا اعتماد حاصل ہے۔ گلگت بلتستان میں انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی۔ بلاول بھٹو کی جانب سے جیالوں سے دھواں دھار خطاب کیا گیا ہے۔ چلاس کی مناظر ہیں جہاں پہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے ہیں۔ جو ڈیامیر بادشاہ ڈیم کے لیے کام ہوا، جو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھا، جو پیکیجز کا اعلان ہوئے، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر صدر زرداری کے حکومت کو جس انداز سے اس وقت ایک سازش کا تحت ختم کروایا گیا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج تک یہ ڈیامیر بادشاہ ڈیم بنا ہوا ہوتا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، بشیر صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ ابھی تک جو ری سیٹلمنٹ کے دعوے اور وعدے کیے گئے وہ بھی پورا نہیں ہوئے۔ میں آپ سے وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 7 جون کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے اور ہم یہ کام پورا کر دیں گے۔ جہاں تک ری سیٹلمنٹ کی بات ہے، وہ ہم فوری طور پہ پورا زور کر کے وہ کام مکمل کر لیں گے، مگر ساتھ ساتھ
ہمارا وفاق سے مطالبہ یہ ہوگا کہ پورا پاکستان کی پی ایس ڈی پی، وفاق کا پی ایس ڈی پی ایک طرف، پہلے یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم مکمل کرو، پھر کسی اور شہر میں کوئی آپ کا وفاق کا پی ایس ٹی پی سے ایک اینٹ بھی لگ جائے. یہ نہ صرف ڈیامر کے عوام کا حق ہے، یہ پاکستان کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مودی کی بھارت کا جو حکومت ہے، انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی پہ حملہ کیا ہے. انہوں نے پاکستان کو اس پانی دہشت گردی استعمال کر رہے ہیں. جب ان کے پاس کیپیسٹی ہے تو وہ ہمارے طرف سیلاب بھیج دیتے ہیں. جب ان کا جی چاہتا ہے وہ اپنے ہاں پانی روکتے ہیں اور نچلے جو ہمارا لوور ریپیرن ہے ان کو پیاسا مارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ اب پاکستان کے لیے کوئی اور منصوبہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم کا منصوبہ رکھتا ہے. اور میں اپنا اتحادی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ شہباز صاحب، ہم نے آپ کا شہباز سپیڈ لاہور میں سنا ہے. اب آپ کو ہم نے دو دفعہ آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے. ذرا میرے ڈیامر کے عوام کو اپنا وہ شہباز سپیڈ دکھائے اور جلد از جلد یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم کو مکمل کر کے دکھائے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کے مفاد کے بارے میں، چاہے وہ ہمارا معیشت ہو، چاہے وہ ہمارا دفاع یا ڈیفنس کا کیپیسٹی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے اگر آج کسی ایک ہی مسلم ملک ہے پوری دنیا میں جس کے پاس اٹامک بم ہے، جس کے پاس آتمی طاقت ہے، تو وہ بھی آپ کا اور میرا پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو گلگت بلتستان کے سرزمین پہ کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم گاس کھائیں گے مگر ہم بم بنائیں گے. تو میں نے کل سکردو میں وہاں کے عوام سے کہا تھا کہ یہ غلط نہیں ہوگا اگر ہم دعویٰ کریں کہ پاکستان کا یہ ایٹم بم کا تحفہ اصل میں گلگت بلتستان کے عوام کا تحفہ ہے. اور اگر آج بھی کوئی مالی آنکھ سے پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتے تو اس لیے کہ گری خدا بخش سے آج بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اپنا دیا ہوا اٹامک بم سے میرا اور آپ کا اس ملک کا تحفظ کر رہا ہے. ایٹم بم کے بعد جو پاکستان کا دفاع کے لیے سب سے بڑا اچیومنٹ وہ ہمارا میسائل ٹیکنالوجی ہے. اس لیے کہ میسائل ٹیکنالوجی کے بغیر آپ کے پاس ایٹم بم ہوگا لیکن اس ایٹم بم کو اگر آپ نے کہیں پہنچانا ہے تو وہ میسائل ٹیکنالوجی کا ضرورت ہے. اور یہ میسائل ٹیکنالوجی جو آج پاکستان کے پاس ہے یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا تحفہ ہے. باپ نے اٹامک بم دیا تو بیٹی نے ہمیں میسائل ٹیکنالوجی دی. یہ دونوں ایٹم بم اور میسائل ٹیکنالوجی کی صورت میں دونوں آج غری خدا بخش سے پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹم بم کا تحفہ، یہ میسائل ٹیکنالوجی کا تحفہ کے بعد اگر ہمارا اس کے بعد تیسرا سب سے بڑا کامیابی آپ کو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے
کہ ایک عامر کا دور میں پاکستان نے کسی دوسرے ممالک کو یہ اجازت دیا تھا کہ وہ ہمارے ہاں اپنا بیسز بنائیں، ملٹری بیسز بنائیں، اور وہ اپنے ان بیسز سے دوسرے ممالک، مطلب ہمارے سرزمین سے کوئی دوسرا ملک مسلمان ممالک پہ حملہ کرتے تھے. کوئی ایسا ایک قیدی ہے 420، وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ. نہ تو نے ایبسولوٹلی ناٹ کس چیز کا کہا؟ ان کا حکومت آنے سے پہلے، میاں صاحب کا حکومت آنے سے پہلے، مشرف کا حکومت کے بعد ایک ہی ایسے مرد حر کا حکومت تھا جس میں یہ ہمت تھا، جس میں یہ بہادری تھا، جس میں یہ طاقت تھا کہ اس نے ایک لات مار کے وہ تمام بیسز بند کیے اور ہمارے ان مہمانوں کو خداحافظ کہہ دی. اور میں اب سمجھتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں کہ اس ایران جنگ میں کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹامک بم کے بعد، میسائل ٹیکنالوجی کے بعد، یہ پیپلز پارٹی کی تیسری سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ اس ملک کا ہم نے وہ بیسز بند کر دیا. اگر ہم بند نہیں کرتے تو پھر وہ قیدی کہہ سکتا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. ہم نے تو بند کر دیے تھے وہ بیسز، کس چیز کا ایبسولوٹلی ناٹ. یہ کامیابی، یہ بہادری صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخی طور پہ آپ کو دکھایا. جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مسلم امہ کو یہ اٹامک طاقت دلوایا تھا، اس سے پہلے ایک امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتا تھا، ہینری کشنجر. اس نے قائد عوام کو وارن کیا تھا کہ آپ یہ ایٹم بم نہ بنائیں، ہم آپ کا برا ایگزامپل بنائیں گے آپ کا. مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کسی سے نہیں ڈرتا تھا، کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا. اس نے جان کی قربانی دے دی مگر وہ مسلم امہ کو یہ اٹامک طاقت دلوا دیا تھا. آج بھی جب ہمارے پورے خطے میں جنگ کا ماحول ہے، حالات مشکل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس ملک کو پاکستان پیپلز پارٹی جیسے سیاسی جماعت کی ضرورت ہے جو دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال پر بات کر سکے. اور وہ ہم صرف اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہم اصل معنوں میں عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. جب ہم دنیا سے بات کرتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے عوام ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے عوام کے حقوق پہ، اپنے ملک کے قومی مفاد پہ سودا نہیں کرتے. تو آج بھی ان مشکل حالات میں نے اور آپ نے جد و جہد کرنا ہے. ہم نے گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانی ہے اور انشاءاللہ تعالی 2 سال بعد پاکستان میں بھی الیکشنز ہوں گے اور ہمیں وہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانا پڑے گا. یہ ہمارا، جہاں تک پاکستان کا ملک کا قومی مفاد اور دفاع کی بات رہی، آپ کے آئینی حقوق کی بات. اب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان جب سرزمین بے آئین تھا تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایک اسلامی جمہوری وفاقی متفقہ آئین دلوا دیا تھا. اب ہمارا گلگت بلتستان سرزمین بے آئین ہے، تو اب قائد عوام کا نواسہ نے اور گلگت بلتستان کے عوام نے جد و جہد کرنا ہے تاکہ ہم اس سرزمین بے آئین کو بھی آئین دلوا سکے.
آئینی تحفظ دلوا سکے. یہ آپ کا حق ہے. 18ویں ترمیم نے صوبے کو جو اختیار دیے ہیں, جو طاقت دیا ہے, جو اپنے وسائل کے مالک بنائے ہیں, میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جب یہ آئینی تحفظ میرا گلگت بلتستان کو دیا جائے گا. ہم کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. انشاءاللہ تعالی ہم اس نعرہ کو 5ویں صوبوں کی زنجیر جیے بھٹو بے نظیر میں تبدیل کر دیں. یہ کوئی آپ کو تحفہ میں یا پلیٹ پہ حقوق نہیں دلواتے. آپ نے ہمیشہ اپنا حق کے لیے جد و جہد کرنا پڑتا ہے. اور یہ گلگت بلتستان کی تاریخ ہے کہ کسی نے تحفہ میں آپ کو آزادی دیا نہیں. آپ نے جد و جہد کیا. آپ نے اپنا آزادی دوگرا راج سے چھین کے خود لے لیا تھا. اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے جد و جہد کریں گے اور ہم آپ کو تمام حقوق دلوائیں گے. ہم آپ کو حق حاکمیت کا حقوق دلوائیں گے. ہم آپ کو حق ملکیت کا حقوق دلوائیں گے اور ہم آپ کو حق روزگار کے حقوق دلوائیں گے. ہم نے ہمیشہ سے عوام کو, پسماندہ علاقے کو 1973 کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلا حق اپنا ریسورسز پہ, اپنا وسائل پہ اس صوبہ کا جاتا ہے. اس صوبے میں رہنے والے آپ اگر معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے تو پھر اسلام آباد مضبوط ہو سکے گا, پھر پورا پاکستان کو اس کا فائدہ ملے گا. ہم نے یہ تھرپاکر میں, صوبہ سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اور مقامی لوگوں کو اپنا مالکیت دلوا کے بڑے بڑے منصوبے کو کامیاب کروائے ہیں. ہم نے تھرپاکر میں کوئلہ سے بجلی بنایا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم گلگت بلتستان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے, آپ کے پاس اتنا نیچرل ریسورسز موجود ہے کہ آپ نہ صرف اپنا تمام بجلی کے ضروریات پورا کر سکتے ہیں, مگر ہم ایسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں منصوبے لے کر آئیں گے جس سے نہ صرف آپ اپنا بجلی کی ضروریات پورا کریں گے, آپ پورا پاکستان کو بجلی بیچیں گے. ہمارا نعرہ رہا ہے روٹی, کپڑا اور مکان. اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت صوبہ سندھ میں سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے نام سے گھر بنانے کا ایک منصوبہ چلا رہا ہوں جو دنیا کا سب سے بڑا گھر بنانے والے منصوبہ ہے. 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں. اور ہم یہ نہ صرف 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں مگر ان گھر کا مالک, جہاں یہ گھر ہے ان زمین کا مالک کو بھی, اور گھر میں رہنے والے کو ہم بنا رہے ہیں. تو اب یہ منصوبہ نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا گھر بنانے والے منصوبہ ہے مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لینڈ ریفارمز کے بعد یہ پاکستان میں سب سے بڑا لینڈ ٹرانسفر کا منصوبہ ہے, جس سے ہم یہ غریب خاندانوں کو, یہ 20 لاکھ خاندانوں کو اپنا گھر کا اور اپنا زمین کا مالک بنا رہے ہیں. اور یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے کہ 20 لاکھ گھر بنانے کے لیے ہم نے ابھی تک, اور اس نمبر میں اضافہ ہوگا, لیکن ابھی تک 1 ملین جابز اس منصوبے کے تحت صوبہ سندھ کے عوام کو ملا ہے. یہ منصوبہ تب شروع ہوا جب سندھ میں سیلاب آیا, قدرتی آفت ہوا. یہاں بھی گلگت بلتستان میں آپ کو قدرتی آفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں بھی
ہم گلگت بلتستان پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو شروع کریں تاکہ ان خاندانوں کے لیے جو ان قدرتی آفت میں متاثر ہو تو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت نے ان کا خدمت کرنا ہے, ان کے لیے ایسے گھر بنانے ہیں کہ اگر اگلی بار ایسا کوئی قدرتی آفت آئے تو ان کا گھر کا کوئی نقصان نہ ہو. اور ہم نے ایسے منصوبے لے کر آنا ہے جس کے نتیجے میں یہاں کے نوجوانوں کو اسی انداز میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں. تیسری بات, ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ سندھ میں ایک صحت کے ایسے ہاسپٹل کے جال بچایا ہے پورا صوبہ میں جو عالمی سٹینڈرڈز کا علاج دلواتے ہیں. دل کا علاج ہمارا NICVD میں ہوتا ہے, لیور کا کڈنی کے علاج گمبت سے لے کے خیرپور سے لے کے کراچی تک کے ہاسپٹلز میں SIUT میں بھی ہوتا ہے. کینسر کا علاج JPMC سے لے کے اگین خیرپور گمبت تک ہم نے مفت کروا دیا. دل کا علاج ہو, لیور کڈنی کا علاج ہو, کینسر کا علاج ہو, یہ مہنگا ترین علاج ہوتا ہے. اور ہم نہ صرف اس علاج کو فری, آپ کا دوائی بھی فری, آپ بار بار آ کے اپنا چیک اپ کرو وہ بھی فری, آپ آپریشن کرو وہ بھی فری, آپ ٹرانسپورٹ کرو, ٹرانسپلانٹ کرو وہ بھی فری. اور اس لیے کہ پیپلز پارٹی وفاقی جماعت ہے تو ہاں یہ ہاسپٹلز صوبہ سندھ نے بنائے ہیں, مگر آپ جو بھی صوبہ سے تعلق رکھے, آپ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے تعلق رکھے, ہم آپ سے پوچھتے نہیں ہیں. اگر بیمار ہو تو آپ کا حق ہے کہ آئے مفت علاج کروائے. اور اس کے پیچھے وہی قائد عوام کا روٹی کپڑا مکان کا نظریہ ہے کہ یہ مہنگا ترین علاج کسی بھی خاندان کے لیے سب سے بڑا امتحان ہو سکتا ہے. اگر معاشی طور پہ کوئی خاندان کا کوئی اس وقت کوئی مشکلات نہ بھی ہو, ایسا کوئی امتحان آ سکتا ہے, ان کا کوئی بزرگ کو کوئی بیماری ہو سکتا ہے جس کا مہنگا علاج کی وجہ سے اس خاندان کو اتنا معاشی بوجھ اٹھانا پڑے کہ کمر ٹوٹ جاتا ہے. اور قائد عوام نے ہی ہمیں یہ سکھایا, قائد عوام نے ہمیں یہ سکھایا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, کہ علاج موجود ہو, ہاسپٹل موجود ہو, ڈاکٹر موجود ہو, دوائیاں موجود ہو, سرجری کرنے کا طریقہ کار سب کچھ موجود ہو, مگر صرف اس لیے کہ وسائل آپ کے پاس نہ ہوئے تو آپ اس علاج کا فائدہ نہ لے سکے. تو ہم نے صوبہ سندھ میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم عالمی سطح کا حکومت کے ہاسپٹل بنا سکتے ہیں اور مفت علاج دلوا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ 7 جون کو پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے تو بلتستان میں, دیامر میں, گلگت میں مفت علاج کا ہاسپٹل آپ کے لیے یہاں بنا کے دوں گا. ویسے آج بھی آپ آ سکتے ہو, کراچی میں اپنا علاج کروا سکتے ہو, مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر کے دروازے تک میں یہ مفت علاج پہنچاؤں. اور اس کے لیے میں نے یہاں گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنانا ہے. تو گلگت بلتستان کے عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کو حق حاکمیت چاہیے, کیا آپ کو حق ملکیت چاہیے, آپ کو حق روزگار چاہیے, آپ کو گھر بنانے والے منصوبہ چاہیے, آپ کو مفت علاج کا ہاسپٹل چاہیے, آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ چاہیے, تو پھر 7 تاریخ کو تیر پہ تھپا لگائے, پیپلز پارٹی کی حکومت بنائے اور انشاءاللہ تعالی ہم گلگت بلتستان کا قسمت بدل دیں گے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے بڑوں نے بہت جدوجہد کیا, قربانیاں دی,
اب نوجوانوں کی باری ہے کہ ہم جدوجہد کریں, ہم قربانیاں دیں اور ایک نیا نسل اپنا تاریخ رقم کرے. میں آپ کے پاس گلے شکوے کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. ہمارا تربیت ہی نہیں ہے کہ گلے شکوے کیا جائے. میں نے کبھی بھی کہیں نہیں جا کے کہا کہ میرا آپ سے گلہ ہے کہ قائد عوام کو تختے دار پر لٹکایا گیا. میں نے کبھی کہیں نہیں جا کے یہ کہا کہ میرا گلہ ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو, میری والدہ کو شہید کیا گیا. یہ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے. میں نے کبھی آپ نے میرا سنا ہے یہ شکایت کہ 14 سال میرا زندگی کا میرا والد کو سیاسی قیدی بنایا گیا, کسی سزا کے بغیر جیل میں رکھا گیا. ہم گلے کرنے والے نہیں ہیں, ہم پاکستان کھپے لگانے والے جماعت ہے. ہم گلے کرنا جانتے ہی نہیں ہیں, ہم جدوجہد کرنا جانتے ہیں, ہم اپنا حقوق چھیننا جانتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ میرے ساتھ دے, میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا. ہم مل کے جدوجہد کریں گے اور آپ کے تمام مسائل کا حل مل کے نکالیں گے. اس جدوجہد میں 7 تاریخ پہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں تو میں ڈیامیر ڈویژن کے عوام سے خاص طور پہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس ڈویژن سے سیٹس چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف گلگت میں, نہ صرف بلتستان میں, مگر آپ ڈیامیر میں بھی مجھے نمائندے منتخب کروا کے دے, تاکہ میرے نمائندے اگر اسمبلی میں موجود ہوں گے تو میرے لیے آسان ہوگا کہ میں آپ کے مسائل حل کر سکوں. اگر میرے نمائندے موجود ہوں گے تو وہ نہ صرف گلگت بلتستان میں آپ کے نمائندگی کر کے آپ کے لیے جدوجہد کریں گے, مگر اگر آپ کا کوئی دکھ درد ہے, آپ کا کوئی مسئلہ مسائل ہے, تو وہ مسئلے مسائل مجھ تک پہنچائیں گے اور میں اسلام آباد میں یا عالمی سطح تک آپ کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کروں گا. اس کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ 7 جنوری کو آپ نے صرف یہ تیر دیکھنا ہے. جنوری بہت دور ہے. 7 جون کو صرف یہ تیر دیکھنا ہے. کسی بھی جماعت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ الیکشن کا ٹکٹس دینے پڑتے ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اس بار ہر علاقہ میں اتنے سارے امیدوار تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ کرنے مل کے صلاح مشورہ کر کے اپنے ٹکٹس دیے, اور اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اگر 7 تاریخ کو آپ نے پولنگ سٹیشن پہ جا کے یہ تیر پہ مور لگا کے میرے نمائندے منتخب کروائیں, انشاءاللہ تعالی ہم ڈیامیر میں ایسے کام کر کے دکھائیں گے کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے. میں اسٹور 2 کے عوام سے, GB 14 کے عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا سید عباس موسوی صاحب کو منتخب کروائیں, اسمبلی میں بھیجیں, تاکہ ہم مل کے اسٹور 2 کا خدمت کر سکیں. میں GB 15 کا, ڈیامیر 1 کا عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پچھلی بار بشیر احمد خان صاحب رہ گیا تھا, اس بار میں چاہتا ہوں کہ میرا بشیر بھائی اسمبلی میں آپ کا اور میرا نمائندگی کرے. GB 16 سے, ڈیامیر 2 سے عطا اللہ شاہ میرا امیدوار ہے. آپ نے بھاری اکثریت سے عطا اللہ شاہ صاحب کو منتخب ہے. اور ڈیامیر 3 سے
दारेल से मोहम्मद नसीम साहब हमारा उम्मीदवार है। मैं GB17 के अवाम से दरख्वास्त करता हूं कि 7 जून को तीर पे मोहर लगवाए और मोहम्मद नसीम साहब को मुंतखब करवाएं। इंशाअल्लाह ताला चंद दिन रहते हैं, मैं जहां भी जाता हूं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप्स पे जोश है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन में वो जज्बा है। ऐसे लगता है कि सिर्फ एक ही सियासी जमात सही मानों में मैदान में है, बाकी पता नहीं क्यों इतने परेशान हैं। मतलब चले एक का मैं समझ में आता, उनका तो कैदी है, तो परेशान ही होंगे। दूसरे क्यों परेशान है? ये पहली दफा मैं देख रहा हूं कि वफाकी हुकूमत में हो और मैं गिलगित बल्तिस्तान में हूं और उनके उम्मीदवार मायूस है। अजीब बात है ने। मतलब वफाकी हुकूमत बड़ी बात होती थी यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में, मायूस होके घूमते फिरते हैं, गिले शिकवे करते हैं। अरे परवाह नहीं है, दोस्त है हमारे, मगर इस दफा वो हारेंगे। उनके पोलिंग जो ऑफिसेज है खाली है, वो पैसा तो है और ये समझते हैं कि जैसे लाहौर में चलता है वैसे इधर चलता है, पैसा फेंक तमाशा देख। बट ये इनका गलतफहमियों को कौन समझाएंगे कि ये गिलगित बल्तिस्तान है, यहां के लोग गैरतमंद लोग हैं, बहादुर लोग हैं, ये बिकने वाले नहीं है। इंशाअल्लाह ताला 7 जून को तीरों की बारिश होगी, तीरों की बारिश। ब्यामिर से लेके गिलगित तक, गिलगित से लेके बल्तिस्तान से तक सिर्फ और सिर्फ तीर चलेगा, तीर चलेगा। ब्यामिर तेरा तीर चलेगा, बीबी तेरा तीर चलेगा, भुट्टो तेरा तीर चलेगा। नारे भुट्टो जिए, भुट्टो पाकिस्तान जिंदाबाद। तीर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के लिए मुहिम। और बिलावल भुट्टो सरदारी ने जियालो से धुआंधार खिताब किया है, कहा कि इस्लामाबाद को समझना है कि गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की से पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। अवाम का एतमाद हमारे पास है। पिछले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से 9 नशिस्तें छीनी गई थी, बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। गिलगित बल्तिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए बिजली की ज़रूरियात पूरी करेंगे। 7 जून को आप बड़ी तादाद में निकलें, तीर पर मोहर लगाएं, इंशाल्लाह आपके लिए हुकूमत बनाएंगे। अपने कायदे अवाम का हाथ थामा था, एक वक्त सरदारी निज़ाम का खात्मा किया था, अवाम को हुकूक दिलवाए। कायदे अवाम आपका नुमाइंदा है।